پاکستان ذمہ دار جوہری طاقت ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے لیے عالمی معیار کے تمام اقدامات کر رکھے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا ملک کے نیوکلیئر پروگرام پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کانفرنس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ پاک فوج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، سپہ سالار کا عزم۔ اعتماد ہے پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں کا تحفظ کر سکتا ہے، امریکہ کا سیکیورٹی پر اظہار اطمینان۔ اسلام آباد عالمی برادری سے کیے اپنے معاہدے پورے کر رہا ہے، دو طرفہ تعلقات کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ نائب ترجمان محکمہ خارجہ ویدت پٹیل کی نیوز بریفنگ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے جوہری اثاثوں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ کراچی کے ساتھ اضلاع میں 23 اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن ملتوی، سندھ حکومت کی درخواست منظور۔ فیصلہ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کے باعث کیا گیا، 15 روز بعد اجلاس میں معاملے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا، ای سی پی کا اعلامیہ۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کا التوا بدنیتی پر مبنی ہے، فیصلے کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ عمران اسماعیل کا اعلان، تاخیر کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، شکست سے خوفزدہ عناصر بجٹ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان کا رد عمل۔ ہارے نہیں، دھاندلی سے ہرایا گیا، تحریک انصاف نے N237 کے ضمنی الیکشن کے نتائج چیلنج کر دیے، پی پی کارکنوں نے حلقے میں جعلی ووٹ ڈالے، الیکشن کمیشن کو شکایات کے باوجود کچھ نہیں کیا گیا، شفاف تحقیقات کا حکم دیا جائے، سندھ ہائی کورٹ سے استدعا۔ ملید پیپلز پارٹی کا حلقہ تھا، اس لیے وہاں سے جیتے، اس وقت ہماری پوزیشن بہتر ہے، عمران خان اپنی پارٹی کو ڈبو رہے ہیں، تحریک انصاف کو 6 سیٹیں ہارنے پر مبارک ہو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کی برطرفی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر، سکندر سلطان راجہ پی ٹی آئی کے خلاف جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آئین کے تحت عہدے پر رہنے کے اہل نہیں، ای سی پی نے قاسم سوری کے منظور کردہ استعفوں پر عمل نہیں کیا، پی ڈی ایم کے اسپیکر نے جو استعفے منظور کیے اس پر فوری رد عمل آ گیا، اعجاز چودھری کا موقف۔ لانگ مارچ کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، سپریم کورٹ نے وزارت داخلہ کی استدعا سماعت کے لیے مقرر کر دی، عدالت عظمیٰ کا لارجر بینچ جمعرات کو مقدمہ سنے گا۔ واپس ہونے والے نیب ریفرنسز کا سارا ریکارڈ محفوظ کیا جائے، سپریم کورٹ نے تفصیلات طلب کر لیں، جتنی تیزی سے ریفرنس واپس ہو رہے ہیں کہیں اور نہیں جا رہے، خواجہ حارث کے دلائل، ممکن ہے یہ دوبارہ دائر ہوں یا کسی اور عدالت میں جائیں، چیف جسٹس کے ریمارکس، ریکارڈ، شواہد، معلومات اور دستاویزات کی فہرست مرتب کرنے کی بھی ہدایت۔ کاذب قتل کے سپریم کورٹ نے مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی کو بری کر دیا، دیگر ملزمان کی سزا بھی ختم، فریقین کا راضی نامہ ہو چکا، قتل کے واقعے کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا، وکیل لطیف کھوسا کا عدالت میں موقف، اٹارنی جنرل آفس کا فیصلے پر نظر ثانی پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم سے گورنر سندھ اور خالد مقبول صدیقی کی ملاقات، وفاق کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا، حکومت میں شامل رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، وفد کا شکوہ، شہباز شریف کی مطالبات جلد پوری کرنے کی یقین دہانی۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، بجلی کی تقسیم کا کمپنیز کی کارکردگی کا جائزہ، وزیر اعظم کی کرپٹ افسروں کی فہرست مرتب کرنے کی ہدایت، شہباز شریف نے دورے قازقستان اور مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتوں سے بھی آگاہ کیا۔
ضمنی الیکشن کے نتائج نئے سیاسی مخالفین کی بنیادیں ہلا دیں۔ پنجاب کو گندم منگوانے کی اجازت نہ دینے سے نون لیگ کی عوام دشمن پالیسیز عیاں ہو گئی۔ وفاق کے ذمہ صوبے کے 170 ارب روپے واجب الادا ہیں، ہو سکتا ہے وصولی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ پرویز الہی کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں شاہکام چوک فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی معمول پر نہ آ سکی۔ سندھ میں اکثر مقامات پر ابھی تک پانی موجود، تعفن کے باعث سانس لینا بھی محال۔ وبائی امراض جان کا وبال، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بیمار، علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر۔ موسم کی تبدیلی نے متاثرین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ بھارت کی ہٹ دھرمی، کھیل میں سیاست کی روایت برقرار۔ انڈین کرکٹ بورڈ کا ایشیا کپ 2023 کے لیے ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار۔ ایشیا کرکٹ کونسل کا فورم بھی نظر انداز۔ ایونٹ کسی نیوٹرل وینیو پر ہو سکتا ہے، سیکرٹری بھارتی بورڈ جے شاہ کا بیان۔ اور T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں، پاکستان اپنا دوسرا وارم اپ میچ آج افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ قومی اسکواڈ کا برسبین میں ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ پر بھرپور توجہ۔